السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کر دیا پھر وہ ایمان لانے پر تیار نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عہد کیا، پھر وہ ہر بار ہی اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں۔ ایسے وعدہ خلاف لوگ، عہد شکن لوگ، اگر ان لوگوں کو آپ میدان جنگ میں پالیں تو انہیں سزا دیں تاکہ ان کے پچھلے سبق حاصل کریں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 55، 56، 57، 55، 56، 57 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے ان شر الدواب، بے شک جانوروں میں بدترین، یعنی بدترین جانور عند اللہ کے نزدیک۔ شر الناس ہوتا ہے سب سے برا آدمی۔ یہاں پر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ جانوروں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے بتائی جا رہی ہے۔ شر الناس کا مطلب ہوتا ہے بدترین انسان، لیکن یہاں پر شر الناس نہیں بلکہ شر الدواب کہا گیا ہے۔ دواب کا جو لفظ ہے یہ چلنے والے، جس میں انسان بھی آتے ہیں اور جانور بھی آتے ہیں، لیکن دواب کا استعمال زیادہ تر جانوروں کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، سب سے بدترین جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، جو خاص طور سے کافر ہیں۔ مشرک کا لفظ نہیں آیا ہے بلکہ کافر کا لفظ آیا ہے۔ سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ان کے سامنے پیش کی جائے، نبی کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کی جائے، اور اس روئے زمین پر یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے زیادہ حق اور سچ کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ سب سے بدترین جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہاں پر کافروں کو یا انکار کرنے والوں کو، یا جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پیش کی جائے، نبی کی بات پیش کی جائے، اس کے باوجود وہ اس کو رد کر دے، اس کو لے نہیں، ان کو سب سے بدترین جانور اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ انسان ہے۔ ان کے اندر جو عقل دیا گیا ہے، جو تمیز دی گئی ہے، جو فہم دیا گیا ہے، وہ جانوروں کے مقابلے میں بہترین دیا گیا ہے۔ جانوروں کو ویسا عقل نہیں ملا ہے، ویسا فہم نہیں ملا ہے، جبکہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی سمجھ دی ہے، سمجھ بھی اعلیٰ قسم کی دی ہے کہ جو وہ صحیح اور غلط کے اندر تمیز سمجھ سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، فرق کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو عقل اور جو فہم اس کو ملی ہے اس کا وہ استعمال نہیں کر رہا ہے، حق کو سمجھنے میں نہیں لگا رہا ہے، جبکہ جانوروں کو وہ چیز نہیں ملی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین قسم کے جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فهم لا یؤمنون، اور جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایمان لانے پر تیار نہیں ہوتے۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں ایک خاص پس منظر میں کہی جا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ باتیں صرف خاص ہے، بلکہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں اگرچہ خاص ہوں، لیکن اگر ویسی صفات کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ بھی اس آیت کریمہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں نصیحت سبھی لوگوں کے لیے ہے۔
جب یہ قرآن کریم نازل ہوا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، اس کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی، آج کے ڈیٹ میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی، اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے سبھی لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. اور اگر ایسی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے تو ان کو فوراً سے بھی فوراً اس صفت کو اپنے اندر سے دور کرنا چاہیے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ سے بار بار عہد کیا اور ہر بار عہد توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. اس سے مراد مفسرین نے کہا کہ کافر لوگ ہیں کہ جن کی عادت ہے وعدہ کو توڑنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے پھر توڑتے. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہودیوں کا ایک قبیلہ جو مدینے کے اندر تھا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا کہ ہم لوگ کافروں کے ساتھ مل کر کے کبھی بھی نہیں لڑیں گے، لیکن جب جنگ ہوئی تو وہ لوگ کافروں کے ساتھ مل گئے اور لڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں. لیکن یاد رکھیے آج کے زمانے میں بھی اگر ایسے لوگ اور ایسے گروہ پائے جاتے ہیں جن کے اندر یہ صفت ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بدترین جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا اور وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عہد کیا اور ہر بار ہی اپنے عہد کو وہ توڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے عہد شکن لوگوں کو اگر آپ میدان جنگ میں پالیں تو انہیں عبرتناک سزا دیں تاکہ ان کے پچھلے ان سے سبق حاصل کریں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ ایسے عہد شکن لوگ اگر آج کے ڈیٹ میں بھی پائے جائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آپ ان کو جنگ میں پالیں تو ان کو ایسی مار مارے کہ ان کے پچھلے لوگوں میں بھی کھلبلی مچ جائے اور آگے کبھی بھی وہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے. گویا یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے، اور یہ تمام باتیں اس وقت کے مخصوص کافروں کے لیے ہیں. لیکن یاد رکھیے جب بھی کوئی اسلامی مملکت ہو، اسلامی خلافت ہو اور اس کے اندر اگر اس طرح کی باتیں پائی جائیں تو یہ حکم ان کے اوپر بھی لاگو ہوگا. سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا